کہانی کا آغاز ایک ایسے زمانے سے ہوتا ہے جب دنیا میں سادگی اور روحانیت کا چلن زیادہ تھا، مگر انسان کے دل آج کی طرح اس وقت بھی بے قراری اور تلاش سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک سرسبز و شاداب وادی کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، جہاں شام ڈھلنے کے بعد چراغوں کی مدھم روشنی اور جھینگروں کی آوازیں ایک عجیب سا روحانی سکون بکھیر دیتی تھیں۔ اس گاؤں کے کونے میں ایک قدیم حجرہ موجود تھا، جس کے ارد گرد درختوں کے پتے ہلکی ہوا میں سرسراتے اور فضا میں ایک عجیب سا نور بکھرا رہتا۔ یہ حجرہ کسی بادشاہ یا عالم کا نہیں، بلکہ ایک خاموش درویش کا تھا۔ وہ درویش نہ واز کرتا تھا، نہ شہرت چاہتا تھا، نہ ہی لوگوں سے نذرانے لیتا تھا۔ اس کی زندگی خاموشی، ذکر اور خدمت میں گزرتی۔ وہ گاؤں کے لوگوں سے پیار سے پیش آتا، بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتا، بوڑھوں کی دعائیں لیتا اور راتوں کو تنہائی میں رب سے سرگوشیاں کرتا۔ اس کے چہرے پر ایک نورانی سکون تھا، جیسے دنیا کے ہنگاموں سے بہت دور ہو۔ اس کے حجرے کے اندر ایک کونے میں ایک پرانا سا آئینہ لگا ہوا تھا۔ بظاہر وہ آئینہ معمولی سا لگتا تھا، پرانا، دھندلا، کناروں سے کٹا پھٹا، لیکن اس میں ایک عجیب سا کشش تھی، جیسے وہ انسان کو صرف اس کا ظاہری چہرہ نہیں بلکہ کچھ اور دکھا سکتا ہو۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ اگر کوئی شخص اس آئینے کے سامنے سچے دل سے بیٹھے تو اسے اپنا حقیقی باطن دکھائی دیتا ہے، وہ چہرہ جو کسی انسان نے دنیاوی آئینوں میں کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ کئی لوگ آئے، کچھ نے مذاق سمجھا، کچھ کو کچھ خاص محسوس نہ ہوا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے وہاں بیٹھ کر اپنی زندگی بدلتے دیکھی۔ انہی دنوں ایک نوجوان مسافر اس گاؤں میں داخل ہوا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ وہ علم و عقل کا متلاشی تھا، کتابوں، مدرسوں، شہروں اور صوفی خانقاہوں کے سفر میں برسوں گزار چکا تھا، مگر جتنا وہ پڑھتا، جتنا سنتا، اتنا ہی اس کے اندر سوالوں کی آگ بھڑکتی جاتی۔ میں کون ہوں؟ میرا اصل مقصد کیا ہے؟ سچائی کہاں ہے؟ اللہ سے قرب کیسے ملتا ہے؟ یہ سوالات اسے راتوں کو جاگتے رکھتے، اس کا دل بے چین رہتا اور دنیا کی چمک دمک اس کے لیے بے معنی ہو چکی تھی۔ ایک شام جب سورج وادی کے پیچھے چھپنے لگا اور آسمان پر سنہری روشنی بکھر گئی، وہ گاؤں کے کنارے بیٹھا اپنی بے چینی پر سوچ رہا تھا کہ ایک بوڑھے چرواہے نے اس سے بات کی۔ اس نے درویش کے حجرے کا ذکر کیا اور کہا، اگر تم سچ مچ سچائی کی تلاش میں ہو تو اس درویش سے ملو۔ وہ کم بولتا ہے، مگر اس کے پاس دلوں کو بدل دینے والی خاموشی ہے۔ حمزہ تھکے قدموں کے ساتھ حجرے تک پہنچا۔ درویش باہر بیٹھا اذان کی آواز سن رہا تھا۔ اس نے سلام کیا اور درویش کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے اپنی کیفیت بیان کی۔ میں نے بہت کچھ پڑھا، سیکھا، گھوما، مگر اندر کا طوفان کم نہیں ہوا۔ مجھے اپنی اصل تلاش ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو اس کا سچا چہرہ دکھاتے ہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ درویش نے گہری نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک ایسی نظر جو سیدھی انسان کے دل میں اتر جائے۔ پھر وہ آہستہ سے کھڑا ہوا، حمزہ کو حجرے کے اندر لے گیا اور اس آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ یہ دیکھو، اس نے نرمی سے کہا۔ حمزہ نے آئینے میں دیکھا۔ اس نے وہی عام سا چہرہ دیکھا جو وہ روز دیکھتا تھا، کھکن، شک، بے چینی اور سوالات سے بھرا ہوا۔ وہ کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہی میرا چہرہ ہے، اس میں کچھ خاص نہیں۔ درویش مسکرا کر بولا، یہ آئینہ تمہیں وہی دکھاتا ہے جو تمہارے اندر ہے۔ تمہاری آنکھیں باہر دیکھتی ہے، مگر یہ آئینہ تمہارے باطن کو دکھاتا ہے۔ جب تک تمہارا باطن شفاف نہیں ہوگا، تمہیں کچھ نیا نظر نہیں آئے گا۔ تم روز آنا، خاموش بیٹھنا، کچھ مانگنا نہیں، بس دیکھنا اور اپنے اندر کے پردوں کو ہٹانا۔ اگلے دن سے حمزہ روز آتا۔ شروع میں جب وہ بیٹھتا تو اس کا ذہن بکھر جاتا، ماضی کی یادیں، دنیاوی خوف، خواہشات، ناکامیاں، سب آئینے کے سامنے آ کر جیسے اسے للکارتے۔ اسے خود سے سامنا کرنا پڑا، جو اس کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ دن گزرتے گئے، اس نے سیکھا کہ خیالات کے شور کو سنا جا سکتا ہے، مگر ان کے ساتھ بہا نہیں جا سکتا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا، اس کے چہرے پر سکون آنے لگا اور آنکھوں میں شفافیت جھلکنے لگی۔ ہفتوں بعد ایک دن وہ حسب معمول آئینے کے سامنے بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کا چہرہ دھندلا ہونے لگا اور آئینے میں ایک روشنی کی جھلک ابھری، ایسی روشنی جو نہ باہر سے تھی، نہ کسی چراغ سے، بلکہ جیسے اس کے اپنے اندر سے پھوٹ رہی ہو۔
इस रोशनी में उसे अपना वो हकीकी चेहरा दिखाई दिया जो खौफ, लालच, खुद गर्जी और फरेब से पाक था। वो लम्हा उसके लिए जैसे वक्त थम गया हो। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो दौड़ता हुआ दरवेश के पास गया। मैंने आज अपना असल चेहरा देखा। वो चेहरा रोशनी से भरा हुआ था। ऐसा लगा जैसे मैंने बरसों बाद खुद को पाया हो। दरवेश ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, यह आईने का करिश्मा नहीं, तुम्हारे दिल से जंग उतरने का असर है। असल आईना तुम्हारे अंदर था। जब तुमने दिल का पर्दा हटाया तो हकीकत जाहिर हो गई। रूहानी सबक। इंसान सारी जिंदगी बाहर की दुनिया में सच्चाई ढूंढता है, किताबों, इल्मा, खानकाहों, शोहरत और दौलत में, मगर असल हकीकत दिल के आईने में छुपी होती है। वो दिल जिस पर ख्वाहिशों, खौफ और गुनाहों की गर्द जमी होती है। जब कोई सचमुच उस आईने के सामने ठहरता है, खुद से फरार नहीं होता बल्कि अपने बातिन को साफ करता है, तो इसके सामने उसका हकीकी नूरानी चेहरा जाहिर होता है। वो चेहरा जो रब की पहचान से मुनव्वर होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रूहानी सफ़र बाहर नहीं, अंदर की तरफ होता है, और सबसे मुश्किल दरवाज़ा वो है जो अपने दिल का है। जब वो खुल जाए तो कायनात की हकीकतें भी रोशन हो जाती हैं।